السلام علیکم ناظرین، نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوان میں راز جاننے کے بعد سب لوگ حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہاں بتائیں مجھے، کیا یہ کوئی کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے نا؟ تو امیر ایوب کہتے ہیں، میرے سلطان سچ کہہ رہے ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ پھر سلطان کہتے ہیں، ایوبی کا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا کیونکہ صلاح الدین میں نے تم میں ایک مستقبل دیکھا تھا، یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑا، بالکل ایسے ہی جیسے میں اب اس راز کو فاش کرنے پر مجبور ہوں۔ امیر ایوب کہتے ہیں، ہم برسوں سے اس سے گزرتے آ رہے ہیں، کون ماں اپنے بچے کو اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، لیکن ریاست کے اعلیٰ مقصد کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، کیا آپ نے مجھے اس لیے لیا کہ آپ کو ایک بیٹا اور وارث مل سکے؟ کیا کوئی اور بچہ نہیں تھا؟ میں ہی کیوں؟ جواباً سلطان کہتے ہیں، مسئلہ تخت کے وارث ہونے کے بارے میں نہیں ہے، تم ایک بہت مقدس مقصد کے مستقبل ہو صلاح الدین۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، اگر مجھے اس جھوٹ میں شامل نہ کیا جاتا تو اس کے بغیر کیا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا؟ تو سلطان کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں مجبور تھا، جب میں وضاحت کروں گا تو تم سمجھ جاؤ گے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، آپ نے مجھے ایک جھوٹ کے سہارے بڑا کیا، آپ نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مقصد کی خاطر آپ کو یہ کرنا پڑا۔ اب جب میں مقصد کی راہ پر گامزن ہوں، خاص طور پر ان مشکل دنوں میں، آپ نے میرے راستے میں اندھیرا کر دیا۔ ملک صلاح الدین کی باتیں سن کر امیر ایوب بیٹا کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی چلاتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے بیٹا مت کہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو ایک جھوٹ کے سہارے پلا بڑھا، آپ نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تو تم کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، اس جھوٹ کو کون سی وضاحت بدل سکتی ہے؟ کون سی وضاحت ہے جس نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ آپ نے یہ جھوٹ برسوں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جاری رکھا، اب کیا آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوں؟ میں نے آپ سے بہت بڑا جھوٹ سنا ہے، اب کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب ایک جھوٹ ہے، میرے پاس اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی غم اور غصے میں دیوان چھوڑ جاتے ہیں اور سلطان پیچھے سے صلاح الدین کہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نصر الدین سلطان کے پاس آ کر کہتا ہے، جو ہمارا نہیں تھا وہ چلا گیا، اب حساب کتاب شروع ہوگا۔ ادھر محل سے نکلنے کے بعد صلاح الدین ایوبی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب فاطمہ خاتون نے پہلی بار انہیں گلے لگایا تھا اور ساتھ میں ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، بیٹا۔ فاطمہ خاتون نے ان سے بہت پیار کیا تھا اور آخر میں کہا تھا، بیٹا میں تمہاری رضائی ماں ہوں۔ اس سب میں صلاح الدین ایوبی کو ماں کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ مزید غصے میں کہتے ہیں، تم سب نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ ان کے ساتھی بھی ایک جانب بہت بے چین کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچتے ہیں تو ایک ساتھی پوچھتا ہے، کیا ہوا ملک؟ جواباً صلاح الدین ایوبی غصے سے کہتے ہیں، اب کوئی ملک نہیں رہا۔ یہ کہتے ساتھی صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھی بھی ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میرا تعاقب مت کرنا۔ صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں، لگتا ہے دیوان میں کچھ ہوا ہے۔ ادھر عمر ملاح کے جانے کے بعد نصر الدین سلطان سے کہتا ہے، آپ نے کسی ایسے شخص کو ملک بنایا جو ہمارے نسب سے نہیں تھا، اگر آپ سلطان ہیں تو بھی یہ قوانین کے خلاف ہے، یہ جرم ہے۔ تو سلطان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، تم اپنے جرائم کا حساب کیسے دو گے، اس بارے میں سوچو، آپ کیا چھپاؤ گے؟ راز کھل گیا، جب میں واپس آؤں گا تو تم سے حساب لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھتے ہیں تو نصر الدین امیر ایوب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا میں اس لیے قصوروار ہوں کہ آپ نے اس گھرانے کے بیٹے کو ملک بنایا؟ یہ کون ہیں جن کے بیٹے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا؟ تو امیر ایوب کہتے ہیں، صلاح الدین کے جوہر کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر شیر کو کہتے ہیں، بھائی یقیناً ہم اس جھوٹ کو نہیں سمجھ سکے، آپ نے اپنے بھائی سے یہ سب راز رکھا۔ اس کے بعد سلطانہ کہتی ہے، اس جھوٹ کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ پھر عصمت خاتون کہتی ہیں، آپ جھوٹ میں گھیرے ہوئے ہیں، ہم نے آپ پر یقین نہ کر کے درست کیا، اب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کتنے جھوٹے ہیں۔ ہر طرف سے تنقید سن کر سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں، بس بہت ہو گیا، میرے پاس اس مسئلے کی وضاحت اور حساب دونوں موجود ہیں، اس کے بعد اس معاملے پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، نصر الدین بھی محل سے باہر نہیں نکلے گا، میں واپس آ کر اس کا حساب لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان دیوان سے چلے جاتے ہیں اور اگلے ہی منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ناظرین کی شیر کو بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جا رہا ہے اور امیر ایوب ان کے پیچھے آتے ہوئے کہتے ہیں، شیر کو رکو، میری بات تو سنو۔ تو شیر کو پلٹتے ہوئے شدید غصے سے کہتا ہے، کیا آپ کا جھوٹ سننا کافی نہیں ہے؟ جواباً امیر ایوب کہتے ہیں، اگر تم اپنے بھائی کو نہیں سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا؟ جواباً شیر کو کہتے ہیں، کیا آپ نے مجھے اپنا بھائی سمجھ کر بتایا جو میں سمجھ سکوں؟ جس دن صلاح الدین کی پیدائش ہوئی میں اپنے خاندان کو لے کر یہاں آ گیا، آپ نے مجھے بتایا کہ وہ مر گیا ہے، برسوں سے میں اپنے ہی بھتیجے کو تلوار سکھاتا رہا اور مجھے اس کا علم تک نہیں، آپ نے ہم سب سے جھوٹ بولا ہے۔ تو امیر ایوب کہتے ہیں، میں ریاست کی خاطر مجبور تھا، تم جیسا ریاستی شخص اس کو کیسے نہیں سمجھ سکتا؟ شیر کو کہتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ کیا میں ریاست کو خطرے میں ڈال دیتا؟ آپ نے ہمارا بھائی چارہ برباد کر دیا، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، آپ نے یہ راز چھپایا اور مجھے اپنا بھائی نہیں بلکہ اجنبی سمجھا، اب سے آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی شیر کو چلا جاتا ہے اور امیر
ایوب کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایک نہر کے کنارے منہ دھو رہے ہوتے ہیں اور ان کے کانوں میں مسلسل ایک ہی جملہ گونجتا ہے، صلاح الدین میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے۔ اس لمحے سلطان وہاں پہنچ کر صلاح الدین ایوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں صلاح الدین حقیقت کو سمجھو۔ تو صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت مجھے کتنی تکلیف دے رہی ہے بابا؟ میں برسوں ماں کی کمی محسوس کرتا رہا، اب مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں تو ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے تھی اور آپ ہر چیز جان کر بھی خاموش رہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں میں مجبور تھا، جیسے مجھے آج اس راز کو بتانا پڑا۔ صلاح الدین کیا میں نے تمہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار نہیں دیا؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں آپ نے میرے بابا کو بھی مار ڈالا۔ میرے ایک بابا تھے جو مجھے سب کچھ سکھاتے تھے، ہم اکٹھے شکار پر جاتے، کبھی ہم باتیں کرتے کبھی ہم بحث کرتے۔ جب میں ان کی آنکھوں میں دیکھتا مجھے ہمیشہ اپنے لیے محبت نظر آتی، وہ ہمیشہ مجھے بادلوں کی طرح سورج کی تپش سے بچاتے، وہ رات کو مجھ سے پہلے نہیں سوتے تھے، مجھے رات کو نظم سناتے تھے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں میرا بیٹا میری امید، تمہارے مضبوط پہاڑ کبھی نہ ٹوٹیں، تمہارا سایہ دار درخت کبھی نہ کاٹا جائے، تمہاری طاقت بڑھتی رہے، کبھی کم نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ اب میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس اب یہ کہنے والا باپ نہیں ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں لیکن میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا، جب تمہیں درد ہوتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے اور جب تم خوش ہوتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہوا جو اگر تم میرے اپنے بیٹے نہیں ہو صلاح الدین، میں نے تمہیں مقصد کے راستے کے لیے چنا، تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں آپ نے میرا راستہ اور سمت چھین لیے، آپ نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مجھے اب اپنے پیاروں پر یقین نہیں رہا، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ تو سلطان پوچھتے ہیں تم کہاں جاؤ گے؟ یہ مقصد تمہیں سونپا گیا ہے، یہ راستہ فتوحات کا راستہ ہے، میں نے آج یہ راز اس لیے کھولا تاکہ ہم فتوحات حاصل کر سکیں، تم اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی چلے جاتے ہیں اور سلطان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ایوب اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی بیٹی ان سے کہتی ہے آپ ہم سے ایسا راز کیسے چھپا سکتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ ملک صلاح الدین ہمارا اپنا بھائی ہے؟ پھر توران شاہ کہتا ہے مجھے اچھے سے وہ دن یاد ہے جب وہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی توران شاہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بچپن میں اپنی جان بچاتے ہوئے وہ سب زنگی زمینوں کی جانب بھاگ رہے تھے اور فاطمہ خاتون حاملہ تھی۔ اس خیال کے بعد توران شاہ کہتا ہے ہمارے جانے کے بعد ہمیں اس کی موت کی خبر ملی، میں اتنے دنوں تک غمزدہ رہا، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، آپ نے جان بوجھ کر ہمارا دل جلایا۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نہیں جلے؟ تم نہیں سمجھ سکتے، ہم کھل کر اپنے بیٹے کو بیٹا بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ توران شاہ پوچھتا ہے میرے دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں کیا؟ ماں، عادل، بوری، توتےکن، وہ بھی یہ سب کچھ جان لیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ملامت نہیں کریں گے؟ آپ نے پورے خاندان کو برباد کر دیا۔ تو امیر ایوب کھڑے ہو کر غصے سے کہتے ہیں بہت ہوا توران شاہ، بہت ہوا، جب ہم نے صلاح الدین کو دیا تو ہمارا دل جل رہا تھا، ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ توران شاہ کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے بابا، یہ کافی نہیں ہے، آپ نے ہمارا بھائی نور الدین زنگی کو دے کر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ کس لیے بابا، کس لیے؟ صرف شام کا گورنر بننے کے لیے؟ میں اس کے لیے نہ صرف آپ سے بلکہ ان لوگوں سے بھی حساب لوں گا جنہوں نے میرے بھائی کو ہم سے چھین لیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی توران شاہ آگے بڑھتا ہے تو امیر ایوب اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں ایسا مت کرو توران شاہ، ایسا کچھ مت کرنا بیٹا۔ مگر توران شاہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور امیر ایوب اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ توران شاہ چیختا چلاتا ہوا محل میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سلطان نور الدین کہاں ہو؟ باہر آؤ، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا، تم نے یہ ظالمانہ کام کیسے کیا؟ تو وزیر اعماد وہاں پہ آتے ہوئے کہتے ہیں اسے باہر پھینک دو، بکواس بند کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں سے دبوچ لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ پہنچنے والے امیر ایوب سپاہیوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی ہلچل میں سلطان بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، چھوڑو اسے۔ سپاہی توران شاہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سلطان توران شاہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا یہ تم تھے جو سرائے میں چیخ رہے تھے؟ ایوب یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو توران شاہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کا حساب لینے آیا ہوں، اس بھائی کا حساب جسے آپ نے ہم سے چھینا۔ امیر ایوب توران شاہ کو پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں حد میں رہو، سلطان اسے نہیں معلوم کہ یہ غصے میں کیا کہہ رہا ہے، معاف کیجیے گا۔ جواباً سلطان توران شاہ سے کہتے ہیں جو کچھ آپ کے بابا نے آپ کو کہا ٹھیک ہے، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تو توران شاہ کہتا ہے میرے بابا نے میرے بھائی کو آپ کو کتنے میں بیچا؟ صرف شام کی گورنری کے لیے؟ یقیناً آپ سلطان ہیں، آپ کا ایک لفظ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان توران شاہ کو غصے میں ایک زوردار تھپڑ دے مارتے ہیں اور وزیر اعماد سے کہتے ہیں جلات کو تیار کرو اور نصر الدین کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر امیر ایوب سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو میرے سامنے سے فوراً لے جاؤ ایوب، فوراً۔ یہ سنتے ساتھ ہی امیر ایوب توران شاہ کو لے کر چلے جاتے